من المغفورين المنتجبين وسيما بقية الله العظم بالعظيم والروح وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے جن و انس کو خلق کیا عبادت کے تاکہ اس دنیا میں آ کر ایک انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. اور سب جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت. باقاعدہ یہاں پر لفظ ذائقہ جو کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لفظ ذائقہ یوز کیا، یعنی کہ موت کا ایک ذائقہ ہے. اب وہ کیسا ذائقہ ہے ہر کسی کے لیے مختلف ہے. مومن کے لیے بھی ایک ذائقہ ہے، منافق کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، کیونکہ جب وہ اس موت کے مرحلے سے جب گزرے گا تو ایک ذائقہ چکھتا ہو جائے گا. جو روایت سے ثابت ہے کہ بہت ہی سخت ہے. کوئی اگر مومن نہیں ہے، مومن کون سا جو ہمیشہ اکثر جب یہ بات ہوتی ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کی روح سے جو مومن ہے اس کا جو ایک ذائقہ ہے وہ ایسا ذائقہ ہے کہ وہ جنت کا جس طرح سے ایک پھول جو ہے وہ آ کر اس کو سنگایا جائے گا، وہ سنگے گا، اس کی جو ہے موت جو ہے کم ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ جو کہ مومنین نہیں ہے بہت ہی سختی سے اس مرحلے کو وہ گزاریں گے، لیکن چلے جانا ہے. اس کے بعد جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، نام اعمال بند کر دیا جائے گا. مگر آپ علماء کو سن چکے، کتابوں میں پڑھ چکے کہ اس کے باوجود کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو اس کی زندگی کے بعد بھی اس کے کام آتے چلے جائیں گے، جس کی پوری فہرست ہے. اگر اس فہرست کو ملاحظہ کریں تو کوئی کتاب لکھ دی، کوئی درخت لگا دیا، کسی کی بات بچوں کی تربیت کر دی. اور یہ تربیت بھی اثر ہوتا ہے کہ انسان اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو جو ہے یاد رکھے. یہ تربیت کے اندر ہوتا ہے. ورنہ آپ جائیں تو دوسرا بہت سی ایسی قبریں ہیں جو وہاں جا کے دیکھیں گے تو قبروں میں اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، کسی اور کو جا کے وہاں دفن کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے جو بھول گئے تھے. الغرض جو بھی اعمال اس نے زندگی میں انجام دیے وہ اس کے بعد کام آ سکتے ہیں. کچھ ایسے اعمال ہیں، کوئی کتاب لکھ دی، مگر کیا ہر کام کتاب لکھ دی، درخت لگا دیا، کیا ہر کام اسی طرح سے اس کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں. مرنے کے بعد نہیں کب کام آئے گا؟ جب اس کی نیت ہو قربتاً الی اللہ. جب تک نیت نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں اس کو لکھا گیا ہے، آپ گئے، آپ نے غسل کر لیا، آپ نے پانی اوپر ڈال دیا، لیکن آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کا غسل نہیں ہے. نیت ضروری ہے کسی بھی عبادت کے لیے، نیت کا ہونا ضروری ہے. پھر اس نے نیت کر لی، لیکن کیا وہ نیت جو اس نے کر لی ہے اس کے بعد کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کی زندگی تک ویسی اسی کتاب لکھی، اس نے کوئی درخت لگا دیا، نیت اس کی اچھی تھی، کیا وہ ہمیشہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں دیکھا جائے گا اس کا اخلاص کتنا. بس پہلے نیت ہو گئی، پھر اس کے بعد اخلاص ہو گیا اس کا. اب اس کے اخلاص کتنا پرسنٹ تھا؟ 25% تھا، 50% تھا، 75% تھا. جیسا اخلاق ہوگا، جیسا جو اخلاص ہوگا اسی طرح سے اس کو جو ہمیشہ اگر 100% ہے تا قیامت اس کے نام اعمال میں جو اس نے نیکی کری تھی وہ لکھتے چلے جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں اخلاص تھا. لوگ مسجدیں بناتے ہیں لیکن ہر مسجد قبا نہیں ہوا کرتی، مسجد
ضرار بھی ہوتا ہے. اخلاص نہیں ہے تو اس کے بعد انسان کے اس اعمال کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے، در حقیقت جو بہت سارے انسان جو ہیں وہ اعمال انجام دیتے ہیں زندگی میں، بعد بھی وہ چیپٹر کلوز نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد سے حسین ابن علی کو منعقد یہ سارے ثواب کا باعث ہے. یہاں پر مسائل بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ کی مجلس اگر کہیں تو 2 سے 3 افراد مجلس کہتے ہیں. لیکن جو اصطلاحاً ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں ذکر حسین ابن علی کو بیان کیا جائے وہ مجلس ہے، تو ہمارے یہاں اس کو معروف بات بیان کی جاتی ہے. تو مجالس اعضاء کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو ثواب ایصال کرتے ہیں، ثواب وہاں پر پہنچاتے ہیں. اور اس میں بہترین کہ ماں گئی، ماں کے حوالے کو یاد کرنے کے لیے سارے ثواب کی مجلس ہے. تو اس ماں کی ہستی کو، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت جیسے بھی کہیں کسی کی بیٹی گئی ہے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، اس کے حوالے سے اس کی ذمہ داری کو اس مجلس کے ذریعے سے بیان کیا جائے، قرآن و آیات و حدیث کی روشنی، تاکہ سامنے والے جو سامعین اس سے استفادہ کر سکے. تو اسی طرح سے جو ماں ہے در حقیقت یہ کیا ہستی ہے ماں کی حیثیت یہ کہ روایت میں واقعہ ملتا ہے کہ جناب سلمان اپنے امام علی علیہ السلام سے گزر رہے تھے کہ امام متقیان ایک جگہ پر ٹھہر گئے، قبر کے اوپر رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ نے تمرکز قائم کیا ہوا تو قبر کی طرف جناب سلمان نے سوال پوچھا کہ مولا آپ اس قبر کو اتنا کیوں دیکھ کے چلے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھا کرتا ہے، یہ وہ ہے کہ سردیوں کی فجر بھی جو ہے وہ قضا نہیں کیا کرتا، اس میں بھی آتا تھا میرے پیچھے کے نماز پڑھتا تھا. یہ وہ ہے جو گرمیوں کے بھی روزے رکھا کرتا تھا. اس پہ حج واجب ہوا تو اس نے حج بھی کیا ہے، ہمارے ساتھ حاجی میں یہ بھی تھا. تمام جو فروعات پہ عمل کیا کرتا تھا. مولا پھر آپ دیکھ کیوں رہے، یہ تو یعنی مومن کی حیثیت سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. کہا نہیں، اس وقت اگر تم دیکھنا چاہو گے کیا ہو رہا ہے، آپ نے جناب سلمان کے چشمے جو ہے کہ آنکھوں پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا، آپ کے وہ چشمے بصیرت جو ہے وہ نگاہ جو ہے کھل گئی. آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں وہ آگ کے اندر اتر رہا ہے، آگ نے چاروں طرف سے اس جوان کو گھیرا ہے. آپ نے کہا معلوم یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا نماز پڑھنے والا آپ نے بتایا جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. کہتے پڑھی یہ بھی ایک جب یہ باجماعت کے ثواب یہی ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی اگر اچھا عالم دین نماز پڑھا رہا ہے اس کا بھی ثواب ہے. اگر اس کے اندر کوئی ایسا فرد موجود ہے جماعت کے اندر کہ جو خدا سے بہت قرب ہے، اس کے وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے جو وہاں پر نماز کی ان کی نماز بھی قبول ہو. اور وہ ایسا بندہ ہے کہ جو مولا متقیان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. سوچیں آپ ہمیشہ آئے پیچھے نماز پڑھی. تو مولا پھر ایسا کیوں؟ نام تو اس کا زبیر، باز کے گھر چلتا ہے. گھر گئے، دستک دی، گھر میں دیکھا ایک ضعیفہ تھی. اس کے پاس گئے، کہا کہ آپ زبیر کی کون ہے؟ کہا میں اس بدقسمت جوان زبیر کی ماں. کہا جانتی کہ وہ کیسا تھا؟ کہا وہ ایسا شخص تھا، ایسا میرا بیٹا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے ذلیل کیا کرتا، غلط طریقے سے مجھے مخاطب کرتا تھا، میرے حق کو پورا نہیں کرتا. میں اسے راضی نہیں تھا. راضی نہیں تھی. پتہ کیا اس وقت قبر کے اندر اس پر عذاب ہے جو تا قیامت رہے گا کہ اس کو اسی طرح سے جو ہے نار جہنم میں جلتا رہے گا. یہ تمام برہ کا خبر جلتے ہوئے طے کرے گا. تو جیسے اتنا ماں تو ماں ہوا کرتی، فوراً اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو اتر آئے اور کہا کہ پروردگار کسی طرح سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے اوپر اس طرح اس کا عذاب جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے، پھر جو ہے ڈھایا جا رہا ہے. پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہاں انہوں نے یہ کہا، وہاں جناب سلمان نے اور امیر المومنین نے الہی آمین کہا کہ آپ نے کہا کہ اب اس کے اوپر سے اس عذاب کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. اب اوپر وہ عذاب ہے ماں وہ کہ جو ہر حال میں تو پتہ چل جائے کہ تکلیف ہے. یہ جو ایام ہے، ایام کس کے؟ یہ ام الائمہ کے ایام ہے. ایام فاطمیہ ام الائمہ کے. یہ جو تمام امام علی علیہ السلام سب کی والدہ ہیں جناب سیدہ جناب طاہرہ، ان کے ایام ہے، اس کی ذمہ داری ہے ایام.
کیونکہ ماں کے حوالے سے بات ہے. اور اگر ماں سے اگر الگو لینا ہے انسان کو, اگر رول ماڈل اگر لینا ہے, تو جناب سید سے بڑی کوئی ہستی کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. دودھ بڑے مل کر بہت. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ماہ ایام کے ماہ فاطمیہ کے اندر جو سلسلہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جو ہے سیکھ سکتے ہیں. اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, حجاب کا کیا سلسلہ ہے, کس طرح سے جو ہے اپنے وقت کے امام کا جو ہے ڈیفینس کرنا ہے. نہ جانے کتنے ایسے دریچے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایام ملے ہیں اس کے اوپر ذاکرین, اس کے اوپر خطبہ, اس کے اوپر علماء کرام آ کر گفتگو کر سکتے ہیں, جو صحت حاصل گفتگو ہوگی اور انسان اس سے جو ہے کافی استفادہ کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ میں خود آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, بہت ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے, نہ فضائل کو بیان کر سکتے ہیں, نہ ان کے مسائل کو بیان کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی ان کے اور جو ایسے چیپٹر اور جو ایسے ابواب ہیں اس کو کھولا جا سکتا ہے. اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اگر حمزہ بھی ہے, اگر اشرا بھی ہے, اس کے باوجود بھی آپ تمام اس کو جو ہے احاطہ نہیں کر سکتے. آسان کام نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد خود آپ کے پاس بھی ٹائم ہر مجلس میں, ہر حمزے میں اور ہر اشرے میں جانے کا. لیکن اس وقت جو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز جو موجود ہے انسان استفادہ کر سکتا ہے, لیکن وہاں پر بہت ساری چیزیں مشکلات کا شکار ہوتی ہے. اس وقت کہ جہاں ہوتا ہے اِسارے ثواب کی کتاب لکھی جا سکتی ہے, تو آج مرحومہ کے طفیل میں آپ کو ایک کتاب کا جو ہے وہ معرفی کر رہا ہوں. کتاب انشاءاللہ کوشش کریں کہ جہاں خطبہ کی مجالس سننے جا رہے ہیں, ذاکرین کی مجالس سننے جا رہے ہیں, وہاں کوشش کریں خود بھی اہل مطالعہ ہو جائے. خود بھی کوشش کریں کہ ہم کتابوں سے وابستہ ہو جائیں. جتنی زیادہ آپ کی تیاری ہوگی, آپ نیچے بیٹھ کے سامنے والا اتنی ہی تیاری کر کے آئے. آپ نے اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا, سامنے والے کے لیے آپ اس سے زیادہ کچھ دینے کی وہ کوشش کرے گا. لیکن اگر آپ ہی نے اگر اپنی تیاری نہ کری تو سامنے والا جو بیان کر رہا ہے, جو ممبر کے اوپر ہے, تو کہے گا ان کو اسی چیز کو جو بیان کروں تو یہی نہیں پتا. ایسے ہوتا ہے نا, اگر کسی کو میٹرک میں آ کے اور جو ہے وہ 5ویں کلاس کا کچھ نہیں پتا, تو اس کو میٹرک کا سمجھ بھی نہیں آئے گا, اور کہے گا کہ وہ سمجھا جو 5ویں کلاس کا ہے. تو اسی لیے انسان کو اپنی تیاری کرنی ہے. اس کے لیے کتاب ہے شیخ صدوق کی کتابیں موجود ہیں جس پہ لکھا ہے, لیکن میں جو آپ کو دینے جا رہا ہوں اس میں تمام چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی, لیکن بنیادی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. شیخ عباس امی, شیخ عباس امی کی کتاب ہے بیت الاحزان, بیت العلوم سے بیت الاحزان. اس کتاب کے اندر باقاعدہ اس میں 400 پیجز کی کتاب ہے. آپ جائیں اس کو پرچیز کریں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس کو پرچیز کریں ان ایام کے اندر. اور اس کے علاوہ ایام جب محرم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, محرم اس کے اندر آپ جائیں, آپ خود اٹھا کر مقاتل کو پڑھیں, مقتل پڑھیں. آپ کو دیکھیں ایک ہوتا ہے ذاکر جس کو اپنے لب لہجے کو اٹھا رہا ہوتا ہے, بٹھا رہا ہوتا ہے, آپ سے اس کے اندر جو ہے وہ رکت پیدا ہوتی ہے, آپ گریہ کرتے ہیں. یقین مانیں جس طرح سے وہ لکھا گیا ہے, جس طرح سے روایت بیان کی گئی ہے, آپ اگر اس کو صرف پڑھیں گے آپ کے وہی آنسو جاری ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کی آواز کو بلند کیا جائے, کم کیا جائے. آپ اس کی جو ہے وہ اسٹڈی کریں. ایام فاطمیہ ہے, آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہے سیرت کا مطالعہ کریں. بہترین کتاب ہے بیت الاحزان, 400 پیجز ہیں. 4 اس کے اندر انہوں نے جو ہے حصے جو ہے بیان کیے گئے. پہلے حصے کے اندر اسماء, آپ کے نام, وجہ تسمیہ, کیوں آپ کو جو ہے طاہرہ کہتے ہیں, کیوں آپ کو بتول کہتے ہیں, پورا ایک ہر ایک مومن کو جو یہ ادعا کرتا ہے کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں, پتہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں 9 ایسے اسماء ہیں کہ جو عند اللہ خدا کے نزدیک ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے درود پڑھیں مل کر اس کو بیان کرنا کیا جاتا ہے, لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے خود سے, جب آپ اس کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کون کون سے اس کے اندر جو ہے ابواب کھلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اہل مطالعہ ہونا چاہیے. دوسرے کے اندر جو ہے وہ فضائل و اخلاق جناب سیدنا کا, جس کے اندر حدیثیں بھی ہیں, آیات بھی ہیں, روایت بھی ہیں, مختلف چیزیں. تیسرے حصے میں خود جو آپ کا رسول خدا کی رحلت کے بعد جو آپ نے زندگی گزاری اس کو بیان کیا گیا. اور چوتھا اور آخری حصہ کہ جو آپ کے اوپر جو مدارک لایا گیا, جس میں مسائل بھی مل جائیں گے, ساری چیزیں مل جائیں گی. بہترین ایک کتاب, 400 پیجز ہیں. 70 پیجز کے اندر صرف اور صرف فضائل اور اسماء کا جو تذکرہ کیا گیا. باقی سارا جو ہے جیسے نام سے واقف ہے, جس سے نام ہمیں نظر آ رہا ہے بیت الاحزان, بیت العلوم سے, وہ آپ کو جو ہے وہ سارے ڈیٹیل جو ہے وہاں پر مل جائے گی. تو ایک بہترین وقت ہے. دوسری جب ہمارے مجالس میں ہم جاتے ہیں تو دیکھیں اس وقت ہمارے حالات ہیں کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے ساری چیزوں کو جو احاطہ کیا جا سکے. اس وقت ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی مجالس ذریعے سے یہ در حقیقت جو ہے تبلیغ کے لیے ہے, لوگوں کو بلانے کے لیے. اکثر میں کہا کرتا ہوں یہ جو ممبر ہے, جس کو مسجد میں محراب کا ممبر ہے,
ورنہ جو ممبر ہوا کرتا ہے وہاں پر علم جو نصب ہوتا ہے، در حقیقت یہ علم لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے، یہ ممبر کے قریب آ جاؤ، اس ممبر کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو دور کیا جائے، بلکہ یہ اپنی طرف بلانے کے لیے، یہ دونوں علم کے جو پنجے ہوتے ہیں بلا رہے ہوتے ہیں در حقیقت، یہاں سے بیچ میں بیٹھنے والے کو بھگانا نہیں ہے کہ یہاں نہیں آنا، ایسی گفتگو کرنی ہے کہ سامنے والے کے جو ہے وہ اذہان کھلے اور وہ کوشش کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں یہ ان کو ان ہستیوں کے قریب کر دیں۔ اصل میں ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے وہاں پر۔ تو یہ جو ہماری مجالس ہیں مختلف جگہ پر کام ہو رہا ہے، ہمارے بھی الحمدللہ یہاں پر جو ہے 6 روزہ مجالس ہیں، کوشش یہ کرنی ہے اور کر رہے ہیں مولانا کہ یہاں پر اس طرح سے بیان کریں تاکہ لوگوں کے جو ہے اذہان کھلے اور لوگ سمجھیں کہ جناب سیدہ پر جو مظالم ڈھائے گئے کیسی اس کی، ان چیزوں کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دشمن جو ہے وہ اپنی جگہ پر جو بیٹھا اور یہ اس وقت کیونکہ وہ قریب ہے یاسر الحبیب، اس نے اپنا وہ کام جو پہلے کرتا رہا ہے ماضی کے اندر، اس نے پہلے بھی اسی طرح سے جب ولادت کا سلسلہ، جب ان کے مقدسات ہیں، جب ان کے ولادت کا سلسلہ تھا وہاں پر آ کر اس نے کیا کیا، تبرہ اپنے چینل کے ذریعے سے کیا، وہاں آ کے اس کی کوشش یہ کہ کسی طرح سے خونی کر دیا جائے اسلام کو، اس کے جو ہے چہرے کو مس کر دیا جائے اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کی آپس میں اتحاد نہیں ہے، تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اس نے فلم بھی ابھی بنا دی خاتون جنت کے نام سے، اس کی فلم ہے جو ریلیز کرنے جا رہا ہے، اس پر باقاعدہ آیت اللہ مبارک شرازی کا جو فتویٰ آ چکا ہے اس کے اوپر کہ اس پہ جس نے بھی اس کے اوپر جو ہے پروٹیکشن کے لیے کسی چیز کے لیے بند میں جو ہے کسی نے خرچہ کیا ہے وہ بھی سب حرام تھا اور وہ بھی سب باطل تھا، اور جو اس کو دیکھے گا جو اس کو نشر کروائے گا وہ بھی سب جو ہے وہ حرام کے سمجھ ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نیت ہے وہ نہیں ہے کہ جو ہماری مجالس سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہونی چاہیے جو اہل بیت نے ہمیں دی، اور نبی دیکھیں خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی کو اگر دیکھیں تو ان کے سامنے دروازہ گرا ہے، سب جانتے ہیں نا، دروازہ جلایا گیا ہے، 40 لوگ، میں جس مولا کو آپ بھی یقیناً جس مولا کو مانتے 40 لوگ آپ کو گردن میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لے کر گئے، کہ جس کو بعد میں پڑھنے والوں نے جب پڑھا تو اس کو دیکھ کر وہ مسلمان کیا بلکہ اہل تشیع میں ان کا شمار ہو گیا، ان سے پوچھا آپ کی وجہ کیا ہے، ایک مسیح تھا، سے پوچھا کہ آپ نے یہ مذہب جو ہے تشیع جو ہے اختیار کی وجہ کیا ہے، اس چیز نے آپ کو جو مجبور کیا، کہا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ باب خیبر کو کہ جس کو 40 لوگ کھلا کرتے تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ایک انگلی سے اکھاڑ کر پھینک دیا، تو کہا پہ کیا بات ہے، کہا میں نے اسی علی کو دیکھا کہ مدینے کے اندر ایک گلی کے اندر 40 لوگ گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، اگر علی چاہتے تلوار نکال سکتے، تلوار نہیں نکالی، یہ تلوار نہ نکالنا بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا اخلاص تھا، دین کی کتنا درد تھا، اسی دین کے درد کو آج جو ہم رکھنا ہے مجالس کے اندر، جس کو دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے اس محبت سے اس عقیدے سے سوء استفادہ کرتا ہے اور کرتا رہا ماضی میں، یہ تو ہمارا یہاں پہ یہاں فاطمہ کا سلسلہ اب شروع ہوا، ایران میں پہلے سے جو وہاں جاتے رہتے ہیں زائرین ہیں جو قافلے لے کے جاتے ہیں جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ مخصوصی ہمیں وہاں ملے، وہاں جب جائیں تو یہ مخصوصی ملے، ایام فاطمہ ملے، تو یہ ایام یعنی ایران جیسے ملک کے اندر کہ جہاں پر اکثریت جو ہے اہل تشیع کی، اس جگہ پر بہت سارے ایسے گاؤں ایسے دے ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر سنی نشین ایریاز ہیں وہاں ہوتے ہیں، وہی کا کیونکہ سلسلہ اب ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے مختلف طریقوں کے ذریعے سے اس وقت جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں اور دین سے جو ہے وہ دوری اختیار کریں، لیکن جب یہ میڈیا نہیں تھا جب بھی انہوں نے یہ کوشش کری ہے، جب بھی اس پہ ڈالرز خرچ کیے گئے تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا، تہران کے اندر جو باقاعدہ میں نے اس کو وہاں پڑھا بھی تھا اور بعد میں کرام پاکستان میں بھی ایک دو بیان کر کے جا چکے ہیں، پھر وہاں کے بھی مقررین نے اس کو بیان کیا اور وہاں کے یہ باقاعدہ روزنامے کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا تھا، شائع کیا گیا تھا کہ ریڈیو پاکستان میں ایک صاحب رہتے تھے وہاں پر کام کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جو ان کا کلیگ تھا اس نے بتایا کہ فلاں منطقے کے اندر ہمارے جو ہے مجالس ہے، یہاں فاطمہ کے سلسلے میں مجالس ہوتی ہے اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر ہر ایک جو ہے یعنی بڑے سے بڑے، یعنی پاکستان کی میں مثال آپ کو دیتا چلوں تو فار ایگزامپل مرحوم اللہ ان کی جنت فردوس میں جگہ ہے جناب طالب جوہری صاحب اور اس طرح بڑی بڑی اور جو ہستیاں ہیں، یہ سب ایک ہی جگہ پر آپ کو مل جائیں گی، آپ اس جگہ پر چلے جائیں اور یہاں فاطمیہ آپ وہاں پر جا کے درد کریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر آ جائیں گے۔ اچھا پاکستان اور وہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ ہے، وہاں بھی مزداہی جو کیے جاتے ہیں نوخان ہوتے ہیں، وہاں بھی بڑے اچھے مزدہ خان ہیں وہاں پر،
اور باقاعدہ کا یہ ہے کہ وہ سب ایک جگہ ہو کر جو پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ایک پڑھ کے چلا گیا تو دوسرے کا میرا سے کیا تھا، سب ایک جگہ تین ایک وقت میں جو ہے وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو بتایا کہ فلاں جو ہے وہ نواں خان بھی آئے گا، فلاں نواں خان بھی آئے گا. ہوتا ہے بہت سارے جوانوں کو بھی ہوتا ہے کہ فلاں عالم دین آ رہا ہے، کچھ علم کے شوقین ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں فلاں کو سنیں گے اس کی آواز اچھی ہے، اس کی جو ہے رکت اس کی اچھی ہے، اس کے نوح اچھے ہوتے ہیں. تو اس طرح کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر ایسی ایسی بڑی بڑی ہستیاں اگر وہاں پر آ رہی ہیں تو پھر میں بھی وہاں جانے کو تیار ہوں، چلتا ہوں، مجھے بھی لے کے چلو. انہوں نے بھی چھٹیاں لی، اپلیکیشن دی، چھٹیاں بھی چلے گئے وہاں پر. جب بھی وہاں پر چلے گئے، وہاں جانے کے بعد اب انہوں نے وہاں پر شرکت کری. صبح کا وقت تھا، نماز فجر کے بعد پہلی مجلس ہوئی، اور پہلی مجلس کے بعد فوراً بہترین مجلس کے بعد جناب سیدہ کے جو ہے رکت آمیز جو مسائل جو کہ ہیں بھی انسان اگر واقعا درک کرے اور یہ نہ سوچے کہ آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے، تو واقعا اگر ان مسائل کو درک کرے اور اپنے کس طرح سے کرے اپنے گھر میں لے کے چلا جائے، یا کہ ناموز کے ساتھ اگر ایسے اگر ہو جائے، جو بڑا ایک عجیب ہو گیا مسئلہ، انسان کو جو ہے وہ شدت سے محسوس نہیں کر پاتا. تو وہ اس طرح سے رکت آمیز وہاں پر جو ہے مسائل بیان کیے، اس نے کلیئر کیا پہلا. تو وہ جناب سیدہ کے مسائل تھے، ختم ہوا. اس طرح بہترین ناشتہ کرایا، بہترین ناشتہ. وہ کہہ رہے میں نے ایسا ناشتہ کبھی نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے تھوڑے وقفے کے بعد ایک اور مجلس شروع ہوئی. بہت بڑے ذاکر آئے، بہت بڑے جو عالم دین آئے، انہوں نے پھر مجلس پڑھی. پھر مجلس ہوئی دوبارہ جو ہے وہ جناب سیدہ کے مسائل لاؤڈ اسپیکر پہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے بیان کر رہا ہے، اور باقاعدہ کسی حجاب کے ساتھ بالکل بیان، نام لے لے کے باقاعدہ کس نے کیا، کون آیا، کس طرح سے، یہ ساری چیزیں سمجھنے والی چیزیں. اس طرح کر کے بہرحال مختصر ٹائم میں بالکل بھی وقت نہیں ہے. اسی طرح کرتے کرتے یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر 2 دن رہا. 2 دن میں میں نے دیکھا کہ مختلف لوگ تو آ رہے ہیں لیکن مسائل جو ایک ہی طرح کے پڑھ رہے ہیں اور کھل کے پڑھ رہے ہیں. کہہ رہے میں نے پھر اب مجلس اٹینڈ کرنا چھوڑ دی، میں نے باہر تھوڑا آ گیا، میں نے تحقیق کرنا شروع کی. پتہ چلا کہ جتنا بھی ایریا ہے سارا سنی نشین ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کی وہاں اجازت نہیں ہے. جو وہاں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حرم میں جناب معصومہ کو کے اندر صرف اذان کی آواز باہر آتی ہے، باقی اندر مدارس کی آواز باہر نہیں آتی. یا وہاں جو حسینیہ بنائے گئے ہیں ہمارے امام بارگاہ ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں حسینیہ وہاں کی آواز اندر ہی رہتی ہے. بہترین انتظام ہوتا ہے، ٹیگ سسٹم ہوتا ہے، اندر رہیں گے صحیح طرح سے آپ کو آواز آئے گی. لیکن جیسے ہی آپ باہر آئیں گے کیونکہ زیر زمینی ہوتا ہے تو باہر آواز نہیں آ رہی، باہر کسی کو کچھ آواز نہیں آتی، اندر بہترین آواز آتی. لیکن یہاں جو مجلس ہوتی تھی اس کی کچھ نوعیت جو ہے وہ کچھ جدا تھی. وہ کیا تھی کہ لاؤڈ اسپیکر لگائے جیسے ہمارے یہاں کا کلچر، اور دور دور تک آواز جا رہی ہے اور باقاعدہ نام لے لے کے جو بیان کیا جا رہا ہے. تو میں وہ تحقیق کی انہوں نے بتایا وہاں پر کہ جب یہ ہر سال ہوتی ہے مجالس، اس کے بعد یہاں پر خون خرابہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے یہ سیکورٹی ملی ہوئی ہے، پھر لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں کے رہائشی جو ہیں ان کے گھر جلائے جاتے ہیں، آپس میں جو ہے اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قتل و غارت جاری ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جب وہاں پر ان کو پتہ چلی تو انہوں نے فوراً جو یہ سوچا کہ ابھی تک بہترین نہار یعنی کہ دوپہر کا کھانا بہترین، رات کا کھانا بہترین، صبح کا جو ہے ناشتہ بہترین، چائے رات کو جتنے بھی لوگ دور سے آئے ہیں تو رہائش کے لیے بہترین انتظام، ساری باتیں ہوئی. دماغ نے کام کرنا شروع کیا، انہوں نے اس کو وہاں پر ترک کیا اور وہاں سے چلے گئے. انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی، ان سے آگے پوچھا، پتہ چلا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا آگے پیچھے ہے. 2 میاں بیوی جو ساتھ رہتے ہیں زندگی گزر جو ہے ٹیچر ہے، کوئی ان کی جو ہے وہ اتنی اچھی ان کی سیلری بھی وغیرہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو آپ کو فنڈنگ اتنا جو آپ خرچہ کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو، کس طرح سے آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں. تو کہا میں تو اتنا کچھ نہیں ہوں لیکن ایک مومن ہے رہتا ہے تہران میں، وہ مجھے دیتا ہے ہر سال کہ آپ یہ جو ہے اخراجات ہماری طرف سے آپ مجلس کر رہے ہیں، جتنے بھی ذاکرین ہیں ان کے آنے جانے کا کنون سے سارا خرچہ جو ہے ہماری طرف سے ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا بھی ایڈریس دیں. بڑی مشکل ایڈریس کیا، وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے اب اطلاعات کے ساتھ لے کر گئے کیونکہ ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق تھا ایران سے، تہران سے، تو وہ ان کو وہاں لے کر گئے. اور وہاں لے کے جانے کے بعد اب جب تحقیق کری تو پتہ چلا پیسہ اب مختصر پیسہ یہاں سے نہیں آ رہا، پیسہ نیو یارک سے آ رہا ہے. یہ جو ہمارا عقیدت ہے، جو مقالے میں جناب سیدہ پر جو بیان کیے جاتے ہیں، جو مومنین گریہ گزاری کرتے ہیں، در حقیقت اس سے وہ کیوں استفادہ کر رہا ہے، وہ اس کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اس کی دلیل یہی فلم ہے. یہ یاسر ربیع جس فلم کو بنا رہا ہے، یہ فلم بنانے کا جو اس کا اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح مومنین کا جو آپس میں بھی اختلاف کروایا جائے اس چیز کے اوپر. عقیدت ہے، لوگ کہیں ایسی بات کیا کرتی جناب سیدہ کی شان میں اور محبت میں اور عقیدت کو کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ چھپا کے کہیں اس کو نہیں، چھپا کے نہیں، اس طرح سے کہیں گے سامنے والے کے لیے کہ جیسے کہ مولانا آپ لوگ انشاءاللہ شریک ہوں گے کہ جس طرح کل بیان کیا انہوں نے کہ کس طرح وہاں پر اس دیوبندی جو علماء عالم دین تھے ان کو کس طرح اسماعیلی دیوبندی کس طرح سے ان تک ایک میسج پہنچا، کوشچن مارک ان کے لیے آیا، ان کے ساتھ حواریوں کے لیے آیا اور ان کے لیے ایک علم کا دریچہ کھلا، معرفت کا دریچہ دروازہ کھلا اور انہوں نے جو ہے اس
مکتب کو جو ہے وہ اختیار کیا. حقیقت یہ ہماری ہے. اتنے یہاں پر فضائل ایلیمنٹ. کہ میں آخری فضائل پڑھنے سے پہلے جناب سیدہ کی شان میں، جناب سیدہ کون سی ہستی ہے کہ جن کو مرکزیت حاصل ہے. ہم حدیث کے تحت جناب بھی پڑھتے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر روزانہ ہوتی ہے. تو اس حدیث کے سامنے باقاعدہ جو مرکزیت دی ہے وہ جناب سیدہ کو دی ہے. ہم بیان کرنے کی بہت ساری چیزیں لوگوں کو بتانے کے لیے فضائل ہوتے اسی لیے تاکہ فضائل کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کیا جائے. تاریخ ہوتی اسی لیے تاکہ اس تاریخ کے ذریعے سے لوگ مطالعہ کریں اور اپنے جو ہے مقاصد کو سمجھیں. جو مرکزیت حاصل ہے وہاں پر جناب سیدہ کو ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. جب پوچھا کہ من تحت کیسا ہے تو خدا تعالیٰ نے کیا کہا یہ فاطمہ ہے اور یہ ان کے بابا رسول خدا ہے، یہ ان کے بابا امام علی ہے اور یہ ان کے فرزند حسنین کریم ہیں. مرکزیت حاصل ہے خدا کی نگاہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں اور بھی ایسی جگہوں پر قرآن کے اندر بھی مناسبت جو ہے نازل ہوا کرتا تھا جناب مریم کے لیے باقاعدہ. اس زمانے میں جب انگور نہیں تھا انگور اترا کرتے تھے جناب یہاں تک کہ جناب یحییٰ نے دیکھا کہ اس زمانے میں جب ان کو انگور مل سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی. یہ بہت فضیلت کی بات ہے. مگر اس خانوادے کی فضیلت ایسے ہے کہ اس فضیلت یہ ہے کچھ اس طرح سے کہ یہاں آسمان سے جو ہے وہ آنا تو فضیلت ہے ہی، در حقیقت ان کے در سے جاتا ہے. آپ فضائل آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اس در سے آسمانی مخلوق جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے، لیکن یہ وہ در ہے، یہ فضیلت ہے. ورنہ اور جگہ پر منصبہ نازل ہوا بنی اسرائیل کے نازل ہوا، انہوں نے باقاعدہ قرآن کے اندر یہ باقاعدہ نے کہا کہ ہم کھا کے تھک گئے، عدس یہ ساری چیزیں کھا کے تھک گئے، ہمیں کچھ نئی جو ہے غذا دی جائے تو آسمان سے منصبہ نازل کیا گیا جناب مریم کے لیے آیا. مگر یہ وہ در ہے کہ یہاں سے گیا ہے تو کبھی یہاں پر آتے تو فرشتے کبھی جو ہے وہ مسکین بنتے ہیں، کبھی فقیر بنتے ہیں، کبھی اسیر بنتے ہیں اور آخر اس دہلیز سے لے کر جاتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کے بارے میں آج معرفت کی ضرورت ہے، آج اس دریچے کو کھولنے کی ضرورت ہے. جناب سیدہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نے اس کو جس طرح سے کتاب میں تھا اس کو میں نے پڑھا ہے بہار میں سے، میں اس کو ویسے بیان کر سکا. میں نے آپ کو بتایا آپ جا کے پڑھیں. احساس کریں کہ بیانیاں کبھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جایا کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو حق ادا کر دیا بیان کے لحاظ سے بھی انسان کا اپنا بھی ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو منبر ہے در حقیقت یہاں پر ذاکر جو ہے جلوہ گر ہو رہا ہوتا ہے. کبھی میں فضائل پڑھتے ہیں تو فضائل بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ اس طرح سے فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ یہاں پر ذاکر جو ہے وہ جلوہ گر ہوتا ہے. جیسے خیبر بیان کی جاتی ہے، جب خیبر بیان کیا جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ خیبر پلک جھپکتے کے اندر جو ہے وہ تو فتح ہو گئی تھی، مگر جو ذاکر ہے وہ اس کو مختلف طریقے سے اس کو جو بیان کرتا ہوں جا کے دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے جو بیان کیا جاتا ہے. جبکہ جو خیبر ہے آپ کتاب میں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا امام علی علیہ السلام نے پلک جھپکتے میں خیبر کو جو ہے وہ فتح کر لیا تھا. تو آپ جا کے کسی کو انشاءاللہ میں رسول کو آپ جا کے پڑھیے گا. کہتے ہیں کہ جب رسول خدا آیا وہاں پر آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا مہمان بن جاؤں. تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ آج ایسی کوئی کبھی غذا نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. جناب حسنین کریمین کے پاس میں خود چاہتی تو ایسی غذا اور ایسی غذا نہیں ہے. تو آپ نے فوراً کہا کہ یا سیدہ آپ جائیں اور جا کر اندر سے لے کر آئیں. اسی وقت جناب جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ خدا جانتا ہے کہ اس وقت اس گھرانے کو کس چیز کی ضرورت ہے. سب سے چاہا کہ کچھ بتایا جائے، یعنی کہ اس کی وہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی تحقیر ہو جائے. لیکن وہاں پر جناب جبرائیل اس طرح سے جیسے آپ جاتے ہیں جگہ پر کھانے کے لیے پوچھا جاتا ہے کیا کھائیں گے، مینیو کیا ہے، کیا لیں گے. آگے اس نے جناب جبرائیل نے پوچھا تو وہاں پر کوئی بھی بے طریقہ حیا کسی نے بھی نہیں کہا. تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کھجور ہو جائے، کھجور مل جائے. تو جیسی کھجوری کی بات ہوئی تو جناب جبرائیل نے پرواز کری اور جناب سیدہ اندر گئی. جناب سیدہ کہتی ہیں جب اندر گئی تو میں نے جا کر کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک سبز کپڑے کے نیچے بہترین تازہ کھجوریں موجود ہیں، جبکہ اس کا کوئی موسم نہیں تھا. ان کھجوروں کو میں لے کر آئی، میں نے لا کر رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیا. میں نے جب وہاں پر اس کو رکھا تو سب سے پہلے روایت بھی یہی ہے آپ نے اس کھجور کے دانے کو اٹھایا اور جناب امام حسین کے جو دہان میں رکھا اور کہا کہ ہنین مریم لگا یا علی یا حسین. آپ نے جیسے وہاں پڑھ دیا اس کے بعد امام حسن کو بلایا ہنین مریم لگا یا حسن.
ایک اور دانے کو اٹھایا، ہرین مرین لگی یا فاطمہ، جناب فاطمہ کو دانا دیا۔ امام علی کے جو ہے دانے دہان میں جیسے ہی رکھا تو فوراً آپ نے کسی چیز کو دوبارہ جو ہے وہ پیش کیا، آپ نے فرمایا وہاں پر دوبارہ سے تکرار کی، آپ نے فرمایا ہرین مرین لگا یا علی، اور یہ کہنے کے بعد اب اس کے بعد ایک اور دانہ امام علی علیہ السلام نے اٹھایا اور خود تناول کرنا چاہا۔ جیسے خود تناول کرنا چاہا فوراً رسول خدا اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ اکبر، دوبارہ بیٹھ گئے۔ دوبارہ امام علی نے ایک اور دانہ اٹھایا، اپنے دہان میں رکھا، فوراً رسول خدا نے اپنی جو نشست کو چھوڑا اور کہا اللہ اکبر۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ ہوا۔ جب یہ ہوا تو جناب سیدہ نے فوراً سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ بابا جان کہ آپ نے سب کو دیا ہنین مرین لگا یا حسن کہا یا حسین کہا، لگی یا فاطمہ کہا، لیکن جب جناب امام علی نے وہ جہان میں لیا تو آپ اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا بند تعالیٰ نے اپنی جلالت کی قسم کھائی ہے کہ اگر علی تا قیامت اگر اسی طرح سے انگور کھاتا رہے گا تو وہاں سے ہنین مرین خدا کی صدا آتی رہے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ صدا آتی ہے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو احترام میں کہ یہ خدا بند تعالیٰ کی صدا ہے۔ درود پڑھیں جل کے تو یہ وہ گھرانہ ہے، تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں جو فضائل ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کے فضائل کی حد ہوا کرتی ہے، یہاں فضائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان بیان کرتے کرتے تھک جائے لیکن فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جہاں فضائل اتنے ہیں وہاں مسائل بھی ہیں کہ ان کے مسائل کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان پر گزری ہے یہ تو وہ ہے کہ جو روایات کے ذریعے سے ہم تک موجود کبھی ایسا ہوا کرتا ہے کہ ہم مسائل کو سمجھا کرتے ہیں کہ جب سامنے والے کے اوپر کوئی ضرورت لگتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، نہیں عزیزوں مسائل جناب حسن سے پوچھیں۔ شہادت امام حسن نے شاید اپنے مسائل سنے ہو کہ جب ایک ذاکر کے خواب میں آپ آئے اور امام حسن کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے تو آپ نے آگے کہا کہ اے ذاکر تم میرے مسائل بیان نہیں کرتے۔ تو امام حسن سے پوچھا کہ مطلب کون سے مسائل ہیں؟ تو آپ کے سارے مسائل بیان کرتا ہوں۔ مختصر آپ نے وہاں بیان کیا تم میرے وہ مسائل بیان نہیں کرتے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جناب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ، میری ماں پر جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا اور میں سامنے کھڑا ہوا، میں نے اس لمحے کو دیکھا ہے۔ یہ میرے مسائل ہیں کہ جس کو تم بیان نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس سقیفہ کے بعد، اس سقیفہ کے اندر جو بات سقیفہ کی آگے سقیفہ کہتے ہیں شکل، ایک ایسا چبوترا تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر مہاجر اور انصار جمع نہیں ہوتے، یہاں انصار جمع ہوتے۔ پیغام دے دوں آخری اس میں کہ یہاں پر انصار جمع ہوئے تھے، انصار کے 2 قبیلے تھے ایک جگہ پر، ان 2 کا آپس میں اختلاف ہوا تو پھر دوسرے تیسرے کو موقع ملا کہ وہ یہاں پر آئے۔ یہ اختلافات ہوتے ہیں کہ جس سے دوسرا جو ہے جو غیر ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ انصار ایک جگہ پر تھے، یہ اس جگہ پر آ کے بیٹھے تھے کہ اب کیا کرنا ہے رحلت رسول کی بات۔ اس جگہ پر آ کے جب ان کے آپس میں دست و گریبان ہو گئے تو وہاں پہ موقع ملا ہے، تو بعد میں یہ سقیفہ کا سارا جو ہے وہ سلسلہ ہوا۔ جب وہاں پر آئے تو 3 مرتبہ آئے، تاریخ میں لکھا ہے 3 مرتبہ آئے، تینوں مرتبہ امام علی علیہ السلام نے یہ کہہ کر دیا کہ میں اس وقت قرآن کو جمع کر رہا ہوں، میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو اس وقت ولایت علی کا دفاع کرنے کے لیے جناب سیدہ اس دروازے پر آ گئی۔ جناب اس دروازے پر امام حسن اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں جیسے ہی وہاں سے دروازہ وہاں پر آئے انہوں نے کہا کہ اگر اس دروازے کو نہیں کھولا تو اس کو آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ پوچھتی اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس پر رسول اللہ کا سلام کیا کرتے تھے، کہ جس پر آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل النبوہ و معذر الرسالہ، اس دروازے کو آگ لگا دو۔ کہا ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ یہاں تک کہ مورخ نے لکھا ہے کہ کہاں نہیں آگ لگا دی، آگ لگا دی، اور آگ جب لگی تو جناب سیدہ اس پشت در پر موجود تھی، دروازہ آگ پر گرا، دروازے کا گرنا تھا، آپ نے صدا بلند کی الیہ الیہ یا فرزہ، محسن شہید ہو گئے۔ جناب فرزہ آئی آ کر جناب سیدہ کو اٹھانے کی کوشش کری۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ صبرلعین جلتے ہوئے دروازے کے اوپر سے اپنے پیروں کو رکھتے ہوئے اس حجرے کے اندر داخل ہوئے اور جناب امام علی کو گردن میں 40 لوگوں نے رسی باندھی اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے اس جب دروازے کے پاس لے کر گئے تو جناب سیدہ نے امام علی کا دامن پکڑ لیا، دامن کو تھام لیا، جیسے کہہ رہی ہوں اے علی میں آپ کا دفاع کروں گی، میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گی، میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں لے جانے دوں گی۔ بس عزیزوں وہاں پر ایک شکی
طرح سے نیزہ مارا جناب سیدہ کے دستے مبارک پر لگا، دستے مبارک پر لگنا تھا، دامن چھٹ گیا، جب دامن چھٹا اسی ہاتھ کو لہراتے ہوئے جناب سیدہ نے کہا اہلیہ آپ کو خدا کے حوالے کیا۔ اس کے بعد گھر کے اندر اس چادر کو اوڑھا، چادر کو اوڑھنے کے بعد جناب رسول خدا کی مرکز پر گئی، وہ امام علی کو دربار میں لے جایا گیا۔ جب دربار میں لے کر گئے تو ایک ایسا وقت آیا کہ وہاں پر جناب امام علی نے جناب سلمان سے کہا سلمان جائیں اور جا کر جناب سیدہ کو روکیں کہ دیکھیں بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ بس عزیزو جناب سلمان نے سوال کیا مولا آپ کو کیسے پتا کہ جناب سیدہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اے سلمان مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتا نہیں دیکھ رہے، یہ بلند ہوتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کر لیا۔ بس جناب سلمان وہاں دوڑے ہوئے آئے، کہا ہے جناب سیدہ امیر المومنین نے کہا ہے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ بس عزیزو وہ ہاتھ نہ اٹھائے گئے، مگر اتنے مظالم ہوئے، اس امت نے اتنے مظالم کرے کہ کربلا کے بعد ایک وہ وقت تھا کہ جہاں جناب سیدہ کو جب دفن کرنے کے لیے چند افراد گئے اور آ کر جب امانتاً جب ان کو قبر میں اتارا تو رسول خدا کے دونوں ہاتھ نمودار ہوئے، جناب سیدہ کو قبول کیا۔ ایک وہ زندان کا وہ تاریکی زندان تھی کہ جس جگہ پر جناب سیدہ کی طرح جب جناب سید سجاد نے جب جناب سکینہ کو اپنے الفاظ اور رسم کے ساتھ جب اس امانت کو لوٹانا چاہا تو دونوں ہاتھ امام حسین کے نمودار ہوئے، کہا ہے بیٹا سجاد سکینہ کو میرے حوالے کر دو، میری امانت کو مجھے واپس کر دو۔ پروردگار ہمارے اس قریب کی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار ہمیں غم نہ سپائے ہمیں حسین علیہ السلام کے، پروردگار ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھنے کی مارفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں کو اپنی دوسرے کی محبت اور خط کے ساتھ زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، مرحومہ کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، بندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور اسی طرح سے مختلف طریقے سے نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پورے فاتح کے نماز ہیں سید النفیس فاطمہ، سید علی امام مفید، سید حضرت سلطان، سید احمد سلطان، سید نقی رضا، سید ناصر حسین، سید ضعیف فاطمہ، سید اسوان کبیر، سید عشرت جہاں اور دیگر مسلم مومنات کو شہداء جنت اللہ بارک الفاتحہ۔